اور آپ کو ایک انوکھی بات بھی بتاؤں، اس دعا کے ذریعے سے میں نے ولی بنتے دیکھے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے رزق کے دروازے روحانی بھی عطا فرما۔ رزق دو قسم کا ہے، غور سے سمجھیے گا، ایک رزق جسمانی ہے، ایک رزق روحانی ہے۔ رزق جسمانی وہ ہے جو کھانا چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور رزق روحانی وہ ہے جو دسترخوان، روحانی دسترخوان، نماز، ذکر، اعمال، فرائض، تسبیح، حقوق، اعمال، فرائض، تسبیح، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے کے سارا رزق روحانی ہے۔ یاد رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا معنی یہ ہے اللہ نیکی پہ لا سکتا ہے تو تو لا سکتا ہے، اللہ گناہ سے بچا سکتا ہے تو تو بچا سکتا ہے۔ عرش سے نظام چلے گا تو رزق روحانی ملے گا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں مسجد کی دکانوں پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد کی دکانوں کے کرایہ دار ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد کے سامنے بیٹھے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، چوتھی گلی سے بندہ چل کے مسجد میں آ رہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ رزق عرشوں سے آتا ہے، روحانی بھی۔ سچ ہے، سچ ہے۔ اس دعا کے اندر میں نے رزق روحانی، ولایت پانے کے راز دیکھے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رزق روحانی اس دعا سے لے لیں، رزق جسمانی اس دعا سے لے لیں۔ میں نے رزق روحانی کے موسلا دھار بارش دیکھی ہے، رزق روحانی کی، نمازیوں بے نمازیوں کو نمازی بنتے دیکھا، بے روزوں کو روزے دار بنتے دیکھا، اور جھوٹوں کو سچا بنتے دیکھا، اور منافقین کو مومن بنتے دیکھا، اور ایسے بندے جن کی زندگی عجیب تھی۔ مجھے کہنے لگا میری راتیں ساری کی ساری ہیرا منڈی میں گزرتی تھی، ساری راتیں وہیں گزرتی تھی، ماں باپ کہہ کے تھک گئے تھے، بیوی روز انتظار کرتی تھی، صبح آتا تھا تو بیچاری یوں تکیے پہ ٹیڑھی ہو کے چلی ہوتی، اور میری آہٹ سے اٹھ بیٹھتی تھی، آپ آ گئے ہیں۔ کیونکہ میں ڈاڈا تھا، بیوی کو جرت نہیں ہوتی تھی میرے سامنے بول سکیں کہ آج تیری رات کس طوائف کی گود میں گزری تھی، میں حسرت بھری نظروں سے تجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا میں نے بھی دعا پڑھی، میری بیوی نے بھی پڑھی، ایک بندے کی داستان بتا رہا ہوں، اس نے زیادہ پڑھی، میں نے تھوڑی پڑھی، اب اللہ نے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور میری آنکھوں سے ایک اینک اتری ہے، کوئی شیشے ہٹے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ اوہو میری راتیں وہ کتنی گزری، وہ تو ساری دن اور راتیں میری کالی نظر آتی ہیں، اب تو سیاہی ہر طرف سے ہٹی۔ اب مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیوی ہے، اور یہ میرے بچے ہیں، اور یہ میری ماں اور یہ میری اماں اور ابا ہے، یہ میرا گھر ہے، میں کہاں تھا، اپنا مال کہاں کھو بیٹھا، دولت کہاں کھو بیٹھا، اپنی زندگی کے دن رات کہاں کھو بیٹھا۔ اس دعا کی برکت سے نور ملتا ہے، رزق ملتا ہے، عزت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، رزق گھر اور باوقار جاب اور باوقار ذریعہ ملتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب اس کے واقعات بہت ہیں، لیکن ایک اور عمل کا وعدہ کیا ہے، اس کے بعد دعا کروں گا۔ ایک اور عمل سن لیجئے، یہ آپ نے سنا ہوگا، میری رسالے میں شاید پڑھا ہوگا، وہ چھوٹا سا عمل ہے، آج کے دور کی اشد ضرورت ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، بلکہ میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے، حاملہ عورتیں یہ عمل ضرور کریں، مخلصانہ مشورہ ہے۔ جن کے بچے ایک دن کا بچہ ہے اس کے لیے بھی کریں، اس کی ناف پہ انگلی رکھ کے، اور 20 سال کا بچہ ہے تو اس کی تصور کر کے کریں۔ صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے، الملک القدوس السلام۔ کتنی دفعہ؟ الملک القدوس السلام۔ ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھیں، زیر ناف کی ساری بیماریاں، زیر ناف کے سارے فتنے، زیر ناف کے سارے گناہ، زیر ناف کے سارے شر، زیر ناف کے سارے فساد، زیر ناف کی ساری نافرمانیاں اللہ ایسے ختم کر دے گا کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اگر تو جس بچے کے رکھے گا، اللہ اس بچے کی حفاظت کرے گا، کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا اس بچے کی۔ الملک 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 القدوس السلام، الملک القدوس السلام۔ 11 دفعہ صبح شام ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھیں،
عورتوں کی ایسی ایسی بیماریاں جو میں بیان نہیں کر سکتا، ایسی پیچیدہ بیماریاں جس پہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن ہوگا، اندرونی نسوانی بیماریاں، انوکھا اس کا رزلٹ ہے۔ میرے پاس تو رزلٹ ہی رزلٹ ہے نا، انوکھا اس کا رزلٹ ہے، انوکھے اس کے کمالات ہیں۔ عورتوں کی انوکھی بیماریاں اور پوشیدہ بیماریاں اور شرمناک بیماریاں، اور مردوں کی وہ بیماریاں، بہت کمال ہے اس وظیفے کے اندر، بہت کمال ہے۔ صرف 11 دفعہ المالک والقدوس والسلام انگلی رکھ کے صبح شام پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں جو دل چاہے، بچے کی انگلی پہ، ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھیں، المالک والقدوس والسلام۔ انوکھا وظیفہ، انوکھا وظیفہ ہے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، ولایت کے لیے، لا علاج بیماریوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے انوکھا وظیفہ ہے، انوکھا۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میرا بس نہیں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بنا دے، یا اللہ میرے بس میں نہیں، اس وقت یہ دعا اس وقت کمال کی چیز ہے، اس وقت یہ دعا کمال کی چیز ہے، بہت کمال۔ اور یہ آج کی ضرورت ہے، اور اشد ضرورت ہے۔ آج کے دور فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ہر طرف ہر نافرمانی اور معصیت کا دور ہے۔ میں اپنے درس میں دنیا بھی دے رہا ہوں، آخرت بھی دے رہا ہوں۔ میرے درس کا عنوان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ میں دنیا کے ساتھ نفع بتا رہا ہوں، آخرت کی بتا رہا ہوں کہ اللہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، نافرمانی کا دور ہے۔ اے اللہ میری بھی حفاظت فرما، عالم کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ یہ آپ کو جو لفظ میں نے دیا ہے انوکھا لفظ دیا ہے، اس لفظ کو الملک والقدوس والسلام، ان لفظوں کو بہت توجہ سے کریں، ان لفظوں پہ بہت توجہ کریں، ان کے اندر کمال نعمت ہے، کمال برکت ہے، کمال شفقت ہے، کمال رحمت ہے۔ کریں گے نا؟ کریں گے نا؟